بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بلڈنگ سے 50 میل دور اس کی گرل فرینڈ کو اسپتال میں کسی ایمرجنسی کی وجہ سے روک لیا گیا تھا، ورنہ اس وقت وہ اپنے اپارٹمنٹ پر ہوتی۔ پارکنگ میں کھڑی اس کی کار کے چاروں ٹائر پنکچر تھے، اور اگر وہ ان دونوں چیزوں سے کسی نہ کسی طرح بچ کر پھر بھی گھر روانہ ہو جاتی تو راستے میں اس کو چیک کرنے کے لیے کچھ اور بھی انتظامات کیے گئے تھے۔ 9:13 ہو رہے تھے۔ وہ اپنی سنائپر رائفل کے ساتھ مہمان کے استقبال کے لیے بالکل تیار تھا۔ جس کھڑکی کے سامنے وہ تھا، ہوٹل کے اس بینکویٹ ہال کی وہ کھڑکی بلٹ پروف شیشے کی بنی تھی۔ ڈبل گلیز بلٹ پروف شیشہ بھی یہی تھا۔ ان ونڈوز کے سامنے کوئی سیکیورٹی اہلکار تعینات نہیں تھے۔ تعینات ہوتے تو اسے نشانہ باندھنے میں یقیناً دقت ہوتی، لیکن اس وقت اسے پہلی بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے پہلے کسی کو مارنے کے لیے اتنی جامع سہولیات نہیں ملی تھی۔ مہمان کو کوریڈور میں چلتے ہوئے آنا تھا، ایلی ویٹر سے نکل کر کوریڈور میں چلتے ہوئے بینکویٹ ہال کے داخلی دروازے تک۔ اس مہمان کو شوٹ کرنے کے لیے اس کے پاس پورے 2 منٹ کا وقت تھا۔ ایک بار وہ بینکویٹ ہال میں اپنی ٹیبل کی طرف چلا جاتا تو اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا، لیکن 2 منٹ کا وقت اس جیسے پروفیشنل کے لیے 2 گھنٹے کے برابر تھا۔ اس بینکویٹ ہال کی تمام کھڑکیاں بلٹ پروف تھیں، صرف اس کھڑکی کے سوا جس کے سامنے وہ تھا۔ 3 ہفتے پہلے بظاہر ایک اتفاقی حادثے میں اس کھڑکی کا شیشہ توڑا گیا تھا۔ اسے تبدیل کروانے میں 1 ہفتہ لگا تھا، اور تبدیل کیا جانے والا شیشہ ناقص تھا۔ یہ صرف وہی لوگ جانتے تھے جنہوں نے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا۔ اسٹیج تیار تھا اور اس پر فنکار آنے والا تھا جس کے لیے یہ ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا۔ مجھے ہاتھ دکھانے میں کوئی دلچسپی نہیں، اس نے 2 ٹوک انکار کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے ہے، وہ اصرار کر رہی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، اس نے بچوں کی طرح اسے بہلایا۔ کوئی بات نہیں، دکھانے میں کیا حرج ہے؟ اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ اپنے مستقبل کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو۔ وہ اسے اس پامسٹ کے پاس لے جانے کے موڈ میں نہیں تھا، جو اس 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں تھا جہاں کچھ دیر پہلے کھانا کھانے کے لیے آئے تھے، اور کھانے کے بعد اس کی بیوی کو پتہ نہیں کہاں سے وہ پامسٹ یاد آ گیا تھا۔ ویری فنی، اس نے مذاق اڑایا تھا۔ اپنے مستقبل کا تو تمہیں پتہ نہیں، میرے کا کیسا ہوگا؟ کیوں، تمہارا اور میرا مستقبل ساتھ ساتھ نہیں ہے کیا؟ اس نے مسکرا کر اسے جتایا تھا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، پامسٹ کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ اس کا اصرار بڑا تھا۔ دیکھو، ہمارا آج ٹھیک ہے، بس کافی ہے۔ تمہیں کل کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اب بھی رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ہے کل کا مسئلہ، وہ کچھ جھلا کر بولی تھی۔ اسے شاید یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی فرمائش پر اس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ کتنے لوگ ہاتھ دکھا کر جاتے ہیں اس پامسٹ کو، تمہیں پتہ ہے؟ میری کولیگز کو اس نے ان کے فیوچر کے بارے میں
کتنا کچھ ٹھیک بتایا تھا، اور بھابھی کی بھی کتنی کزن آئی تھی اس کے پاس۔ وہ اب اسے قائل کرنے کے لیے مثالیں دے رہی تھی۔ بھابھی آئی تھی اس کے پاس؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، وہ اٹکی۔ تو یہ کہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہوگا، مجھے تو ہے، اور تم نہیں لے کر جاؤ گے تو میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کب؟ ابھی۔ وہ بے اختیار ہنسا اور اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے اسے کہا، پامسٹ کو ہاتھ دکھانا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے، اور میں تم سے ایسی کسی حماقت کی توقع نہیں کرتا تھا، لیکن اب تم ضد کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، تم دکھا لو ہاتھ۔ تم نہیں دکھاؤ گے؟ اس کے ساتھ لابی کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا۔ نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ میرا اور تمہارا مستقبل ایک ہے، تو جو کچھ میرے بارے میں بتائے گا وہ پامسٹ، وہ تمہارے بارے میں بھی تو ہوگا۔ وہ اب اسے چھیڑ رہی تھی۔ مثلاً اس نے بھویں چکاتے ہوئے اس سے پوچھا، مثلاً اچھی خوشگوار ازواجی زندگی اگر میری ہو گئی تو تمہاری بھی تو ہوگی۔ ضروری نہیں، وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے شوہر کے طور پر میری زندگی بری گزرے تمہارے ساتھ، تو مجھے کیا، میری تو اچھی گزر رہی ہو گئی۔ اس نے کندھے اچکا کر بے نیازی دکھائی۔ تم عورتیں بڑی سیلفش ہوتی ہو، یعنی خود غرض ہوتی ہو۔ اس نے ساتھ چلتے ہوئے جیسے اس کے رویے کی مذمت کی۔ تو نہ کیا کرو ہم سے شادی، نہ کیا کرو ہم سے محبت، ہم کون سا مری جا رہی ہوتی ہیں تم مردوں کے لیے۔ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ چند لمحوں کے لیے واقعی وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ ہاں، ہم ہی مرے جا رہے ہوتے ہیں، تم لوگوں پر عزت کی زندگی راس نہیں آتی، شاید اس لیے۔ وہ چند لمحوں بعد بڑبڑایا۔ تمہارا مطلب ہے تم شادی سے پہلے عزت کی زندگی گزار رہے تھے؟ وہ یکدم برا مان گئی تھی۔ ہم شاید جرنلائز کر رہے تھے۔ وہ اس کا بدلتا موڈ دیکھ کر گڑبڑایا۔ نہیں، تم صرف اپنی بات کرو۔ تم اگر ناراض ہو رہی ہو تو چلو پھر پامسٹ کے پاس نہیں جاتے۔ اس نے بے حد سہولت سے اسے موضوع سے ہٹایا تھا۔ نہیں، میں کب ناراض ہوں، ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اس کا موڈ ایک لمحہ میں بدلا تھا۔ ویسے تم پوچھو گی کیا اس پامسٹ سے؟ اس نے بات کو مزید گھمایا۔ بڑی چیزیں ہیں، اس نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر تب تک وہ پامسٹ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھا وہ غیر دلچسپی سے اپنی بیوی اور پامسٹ کی ابتدائی گفتگو سنتا رہا، لیکن اسے اپنی بیوی کی دلچسپی اور سنجیدگی دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ پامسٹ اب اس کا ہاتھ پکڑے عدسے کی مدد سے اس کی لکیروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس نے بے حد سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ لکیروں کا علم نہ تو حتمی ہوتا ہے اور نہ ہی الہامی۔ ہم صرف وہی بتاتے ہیں جو لکیریں بتا رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال مقدر بنانا، سنوارنا اور بگاڑنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ وہ بات کرتے کرتے چند لمحوں کے لیے رکا، پھر اس نے جیسے اس کے ہاتھ پر حیرانی سے کچھ دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا، اور پھر برابر کی کرسی پر بیٹھے اس کے شوہر کو، جو اس وقت اپنے بلیک بیری پر کچھ میسیجز دیکھنے میں مصروف تھا۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، پامسٹ نے دوبارہ ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔
کیا؟ اس نے کچھ بےتاب ہو کر پامسٹ سے پوچھا۔ آپ کی یہ پہلی شادی ہے؟ بلیک بیری پر اپنے میسج چیک کرتے کرتے اس نے چونک کر پامسٹ کو دیکھا۔ اس کا خیال تھا یہ سوال اس کے لیے ہے، لیکن پامسٹ کی مخاطب اس کی بیوی تھی۔ ہاں، اس کی بیوی کچھ حیران ہو کر پہلے پامسٹ اور پھر اسے دیکھ کر کہا، او اچھا۔ پامسٹ پھر کسی غور و خوض میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آپ کے ہاتھ پر دوسری شادی کی لکیر ہے، ایک مضبوط لکیر، ایک خوشگوار کامیاب دوسری شادی۔ پامسٹ نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے جیسے حتمی انداز میں کہا۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا، وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل ساکت تھا۔ آدم و حوا۔ اس کے پیروں کے نیچے وہ زمین سبز مخمل کی تھی، مخمل یا کچھ اور تھا۔ تا حد نظر زمین پر سبزے کی طرح پھیلا ہوا، درختوں پر اگنے والی پیلی کونپلوں جیسا سبز، اور پھر ایک دم سمندر کے اندر پیدا ہونے والی کائی جیسی رنگت لیے، نمی کے ننھے ننھے قطرے اپنے وجود پر لیے۔ سبزے کی پتیاں معطر ہوا کے جھونکوں سے ہلتی جیسے کسی رقص میں مصروف تھیں۔ پانی کے ننھے شفاف موتی سبز پتیوں کے وجود پر پھسل رہے تھے، سنبھل رہے تھے، یوں جیسے مخمور ہو کر بہک رہے ہوں۔ پتیوں کے وجود سے لپٹے، ڈگمگاتے، سنبھلتے، پھسلتے۔ پھر ہوا کا ایک اور جھونکا چلتا، سبزے میں ایک لہر اٹھتی، سمندر میں جوار بھاٹا کی پہلی لہر کی طرح اٹھتی، رقص کرتی، لہراتی ہوئی سبزے کو سہلاتی بہلاتی، ایک عجیب سی سرشاری میں مبتلا کرتی، ایک طرف سے دوسری طرف گزر جاتی۔ زمین جیسے رقص کرنے میں مصروف تھی۔ سبزے کا وجود ننھے ننھے پھولوں سے سجا ہوا تھا، ہر رنگ کے پھولوں سے، اتنے رنگ اور ایسے رنگ جو نظر کو ششدر کر دیں۔ سبزے کے وجود پر بکھرے وہ ننھے ننھے پھول یہاں سے وہاں ہر جگہ تھے۔ سبزے میں ہوا سے پیدا ہونے والی ہر لہر اور ہر موج کے ساتھ وہ بھی عجیب مستی اور سرشاری سے رقص کرنے لگتے۔ آسمان صاف تھا، آنکھوں کو سکون دینے والا ہلکا نیلا، اور اب بھی کسی گنبد کی طرح پھیلا ہوا، گہرا، اونچا، بہت اونچا، یہاں سے وہاں تک ہر طرف۔ ہوا معطر تھی، مخمور تھی، گنگنا رہی تھی، وہاں موجود ہر شے کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی، ہنستی، چھیڑ کر جاتی، پھر پلٹ کر آتی، کبھی بہلاتی، کبھی تپکتی، کبھی تھمتی، پھر چلتی، پھر گنگناتی، پھر لہراتی۔ وہاں تھی، نہیں تھی، کہاں تھی؟ وہ کسی راستے پر تھا، کیا راستہ تھا؟ وہ کسی انتظار میں تھا، کیا انتظار تھا؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس راستے کے دونوں طرف دو رویا درختوں کی قطار کے ایک درخت کے ساتھ وہ ٹکا کھڑا تھا، سہارا لیے یا سہارا دیے۔ وہ آ گئی تھی، اس نے بہت دور اس راستے پر اسے نمودار ہوتے دیکھ لیا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، بہت مہین، بہت نفیس۔ وہ ریشم تھا، اطلس تھا، کم خواب، یا وہ کچھ اور تھا، اتنا ہلکا، اتنا نازک کہ ہوا کا ہلکا سا جھونکا
اس سفید گون نما لباس کو اڑانے لگتا، اس کی دودھیا پنڈلیاں نظر آنے لگتی، وہ ننگے پاؤں تھی اور سبزے پر دھرے اس کے خوبصورت پاؤں جیسے سبزے کی نرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ پاؤں رکھتی، چند لمحوں کے لیے لڑکھڑاتی، جیسے مخمور ہو کر ہنستی، پھر سنبھل جاتی، پھر بڑے اشتیاق سے ایک بار پھر قدم آگے بڑھا دیتی تھی۔ اس کے سیاہ بال ہوا کے جھونکوں سے اس کے شانوں اور اس کی کمر تک ہلکورے کھا رہے تھے، اس کے گالوں اور چہروں کو چومتے آگے پیچھے جا رہے تھے، اس کے چہرے پر آتے، اس کے سینے سے لپٹتے، اس کے کندھے پر پھر ہوا میں لہرا کر ایک بار پھر نیچے چلے جاتے۔ وہ خوبصورت سیاہ چمکدار ریشمی زلفیں جیسے اس کے سفید لباس کے ساتھ مل کر اس کے وجود کے ساتھ رقص کرنے میں مصروف تھیں۔ اس کے مرمری وجود پر وہ سفید لباس جیسے پھسل رہا تھا، سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ وہ اس کے جسم کے خد و خال کو نمایاں کرتا، اسے پیروں سے کندھوں تک دیکھتا، اس کے وجود کے لمس سے مخمور ہوتا، ہوش ہوتا، دیوانہ وار اس کے وجود کے گرد گھومتا، کسی بھنورے کی طرح اس کے جسم کو اپنی گرفت میں لیتا، اس سے لپٹ رہا تھا۔ ہوا کا دوسرا جھونکا اس کی سیاہ ریشمی زلفوں کو بھی اس رقص میں شامل کر دیتا۔ وہ اس کے کندھوں اور کمر پر والہانہ انداز میں پھسلتی، ہوا میں ہلکا سا اڑتی، پھر نرمی اور ملائمت سے اس کے چہرے اور سینے پر گرتی، اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبو سے یکدم سرشار ہوتی، پھر اس کے جسم کو جیسے اپنے وجود سے چھپانے کی کوشش کرنے لگتی۔ ہوا کا ایک اور جھونکا انہیں ہولے سے اٹھا کر پھر پیچھے پھینک دیتا۔ اس رقص میں اب پھر اس کے سفید لباس کی باری تھی۔ وہ آگے بڑھ آیا، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، وہ عجیب سی حیرت میں مبتلا وہاں کی ہر شے کو سیر زدہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ بچوں جیسی حیرت اور اشتیاق کے ساتھ اس راستے پر چلتے چلتے اس نے دیکھ لیا، اس کے قدم تھمے، دونوں کی نظریں ملیں، پھر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی، پہلے مسکراہٹ پھر ہنسی۔ اس نے اسے پہچان لیا تھا، وہاں موجود واحد وجود تھا جسے وہ پہچانتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب آ گئی۔ دونوں ایک عجیب سی سرشاری میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ اس کی گہری سیاہ مسکراتی ہوئی آنکھیں ہیرے کی کنیوں کی طرح چمک رہی تھی اور یہ چمک اسے دیکھ کر بڑھ گئی تھی۔ اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں پر نمی کی ہلکی سی تہ تھی، یوں جیسے وہ ابھی کچھ پی کر آئی ہو۔ اس کی تھوڑی ہمیشہ کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سرائی دار گردن کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ جیسے اس لمس سے واقف تھی۔ پھر وہ دونوں بے اختیار ہنسے۔ تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ ہاں، بہت دیر کر دی۔ نہیں، بہت زیادہ نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس راستے پر چلنے لگا۔ ہوا ابھی بھی ان دونوں کے وجود کے ساتھ اور وہاں موجود ہر شے کے ساتھ اٹکیلیاں کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اب بھی بچوں جیسی
حیرت اور خوشی کے ساتھ وہاں موجود ہر شے کو کھوجنے میں مصروف تھی۔